اور اس آخری بات میں زندگی کا مطلب اور مقصد حل ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، عدی، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہلاکت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اہل علم اور اپنے بزرگوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی، میں عیسائی سے مسلمان ہوا ہوں، ہم اپنے بزرگوں کو یا اہل علم کو اپنا خدا تو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عدی، مجھے یہ بتا، تمہارے بزرگ یا اہل علم جو چیز تم پر حلال کر دیتے تھے، کیا تم انہیں حلال مانتے تھے یا نہیں؟ عدی کہتا ہے، اللہ کے نبی، ہم اس چیز کو حلال مانتے تھے۔ اچھا عدی، مجھے یہ بتا، جو چیز وہ تم پر حرام کر دیتے تھے، کیا تم اس چیز کو حرام مانتے تھے یا نہیں؟ اللہ کے نبی، ہم اس چیز کو حرام بھی مانتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عدی، کسی چیز کو حرام کرنا یا حلال کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ کی اوصاف تم بندوں میں بانٹنے لگتے ہو، گویا تم عمل سے انہیں اپنا خدا مان لیتے ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے سجدے کرو، ضروری تو نہیں ہے کہ تم ان کے پاس جا کے نذر و نیاز چڑھاؤ۔ جب اللہ کی اوصاف تم بندوں میں بانٹتے ہو، گویا عمل سے تم انہیں اپنا خدا بنا لیتے ہو۔ اور یہی فارمولہ اپنے اوپر اپلائی کریں۔ جب ہم کسی سے اولادیں مانگتے ہیں، جب ہم کسی سے بیٹے مانگنے لگ جائیں، جب ہم سمجھیں کسی کو کہ یہ ہمارے کاروبار چمکا سکتا ہے، یہ ہمارے رزق میں اضافے کر سکتا ہے، یا ہمارے بگڑی ہوئی کوئی بات بنا سکتا ہے، ہماری مشکل ٹال سکتا ہے، یہ تمام اوصاف اللہ کے ہیں۔ اگر ہم ان اوصاف میں سے کوئی صفت کسی بندے میں بانٹتے ہیں تو گویا عمل سے ہم اسے اپنا خدا مان لیتے ہیں۔